بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ آج کے سبق میں ہماری گفتگو کا موضوع جو ہے وہ مقدمۃ الواجب کے عنوان سے ہے کہ صاحب کتاب اول اس بات کی طرف آتے ہیں کہ بھئی مقدمۃ الواجب کسے کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں مقدمۃ الواجب ہی کل ما لا یتم الواجب الا بہ۔ مقدمہ واجب ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بغیر ایک واجب جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، وجود میں نہیں آتا۔ اب اس کی ایک عرفی مثال دے دیتے ہیں۔ مثلا ایک آقا جو ہے وہ اپنے عبد کو کہتا ہے کہ چھت پر چڑھ جاؤ، تو یہ چھت پر جانا، اس کے لیے سیڑھی کا ہونا مثلا ایک مقدمہ ہے، کیونکہ اگر سیڑھی نہیں ہوگی تو وہ چھت پر چڑھنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ یا اس کی شرعی جو مثال ہے، مثلا مولا نے کہا ہے نماز پڑھو، تو اس نماز پڑھنے کے لیے مثلا طہارت جو ہے ایک مقدمہ ہے کہ اگر انسان طہارت کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا تو وہ نماز تصور نہیں ہوتی۔ یا جتنے بھی اور مقدمات شرعیہ ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مولا ایک چیز کے بارے میں واجب کا حکم دیتا ہے تو آیا اس کے ساتھ ساتھ وہ مقدمہ بھی واجب ہو جاتا ہے یا نہیں؟ مثلا مولا نے کہا ہے ایک چیز لے کر آؤ، تو اب بازار تک جانا یہ بھی واجب ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں بحث ہے، گفتگو ہے اور مختلف نظریات ہیں۔ یا مثلا جو ہے مولا نے نماز واجب کی ہے تو طہارت جو کہ اس کا مقدمہ ہے وہ بھی واجب ہے، یعنی وضو کرنا جو ہے وہ بھی واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو لہذا اس کے بارے میں فرماتے ہیں واختلف الاصولیون فی وجوبہا مع اختلاف تحریراتہم فی المقام ایضاً۔ مقدمۃ الواجب کے واجب ہونے کے بارے میں اختلاف ہے علماء اصولیون کے درمیان میں، اور اسی طرح جو ان کی آراء ہیں کہ کہاں واجب ہے کہاں واجب نہیں ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، جن کی طرف صاحب کتاب کچھ اقوال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَيُنْقَلُ عَنِ الْأَكْثَرِ الْقَوْلُ بِالْوُجُوبِ مُطْلَقًا۔ اکثر علماء اصولیین سے نقل کیا گیا ہے کہ یہ مقدمۃ الواجب جو ہے، یعنی ایک چیز کا جو مقدمہ ہے وہ اس چیز کے واجب ہونے کے ساتھ وہ مقدمہ بھی مطلقاً واجب ہو جاتا ہے، اور اس مقدمے میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ مثلا وہ مقدمہ کیا شرائط رکھتا ہو، شرعی ہو، داخلی ہو، خارجی ہو، کہ یہ مطلقاً جو ہے ان قیود کے مقابلے میں ہے۔ ایک یہ نظریہ۔ وَأَن جُمْلَةٍ، اور کچھ علماء جو ہے ان سے عدمہ مطلقاً، وہ کہتے ہیں کہ جب ایک چیز واجب ہوتی ہے تو جو اس کے مقدمات ہیں وہ واجب نہیں ہوتے، مگر یہ کہ اب کوئی دلیل ہو، لیکن خود ذیل مقدمے کے واجب ہونے سے ہم اس کے مقدمات کے وجوب کا استفادہ نہیں کر سکتے۔ تیسرا نظریہ وَأَن بَعْضِهِمْ التَّفْصِيلُ بَيْنَ السَّبَبِ وَهُوَ الْعِلَّةُ التَّامَّةُ وَغَيْرِهِ۔ بعض علماء سے یہ قول نقل ہے کہ انہوں نے تفصیل دی ہے کہ بھئی دیکھیں مقدمہ جو ہے وہ اگر سبب کی صورت میں ہے جسے علت تامہ کہا جاتا ہے، تو مسبب کے واجب ہونے سے سبب بھی واجب ہو جائے گا۔ یعنی اگر مقدمہ جو ہے وہ سبب کی صورت میں ہو، جس کی مثال بھی یہاں نیچے دیتے ہیں کہ مثلا مولا نے کہا ہے کہ گوشت پکاؤ، تو اب اس کا سبب جو ہے آگ جلانا، تو وہ بھی جو ہے وہ آگ جلانا بھی واجب ہو جائے گا۔ یعنی
گوشت پکانے کا جو وجوب ہے کہ جس کی طرف مولا نے امر دیا ہے، اس امر سے ہم وجوب ایقاد النار یعنی آگ جلانا بھی واجب ہو جائے گا، اس کا وجوب وہاں سے ثابت کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر وہ مقدمہ سبب کی صورت میں ہو تو اس صورت میں کہتے ہیں واجب ہے، وغیر ہی اگر سبب نہ ہو، مثلا صرف شرط کی حیثیت رکھتا ہو یا صرف مقتضی ہو، تو اس صورت میں جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ اگر سبب ہو فقال بالوجوب فی الاول، تو ان بعض نے کہا ہے کہ اول والی صورت یعنی جب یہ مقدمہ سبب ہو تو وہ مقدمہ بھی واجب ہو جاتا ہے کہ وہ سبب، کہ جو اول جو ہے وہ سبب ہے، مثلو الامر بطبخ اللحم، اب مولا نے امر دیا ہے کہ بھئی گوشت جو ہے وہ پکاؤ، تو یہ طبخ اللحم جو ہے یہ موقوف ہے، یہ تب درست ہوگا، یہ تب پکے گا علی سبب ہی جب اس کا سبب بھی وجود میں آئے، وہو ایقاد النار یعنی آگ کا جو ہے وہ جلانا۔ تو لہٰذا گوشت کے پکانے کے وجوب سے ہم ایقاد النار کے وجوب کو بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ دون الثانی یعنی اگر وہ سبب نہ ہو، غیر سبب ہو، تو وہاں جو ہے ہم اس ذل مقدمے کے وجوب سے مقدمے کا وجوب جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ مثلا صرف شرط ہے اس کی، تو اس نظریے کے مطابق جو ہے وہ مشروط کے واجب ہونے سے شرط کا وجوب ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ اب آتے ہیں کہ بھئی چلو یہ تو اقوال کا ایک خلاصہ انہوں نے ذکر کیا جو مہم اقوال تھے۔ اب آتے ہیں کہ یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ کہاں پر ہے، کیونکہ ہم اب اگلے اسباق میں کچھ واجبات کے اقسام پڑھ کر آئے ہیں، تو یہ کس وجوب کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں هذا ومن المعلوم كما هو ظاهر كلامهم بل صريحه أن النزاع لا يتأتى إلا في الواجب المطلق كالصلاة بالنسبة إلى مقدماتها دون المشروط كالحج بالنسبة إلى الاستطاعة۔ فرماتے ہیں یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں کہ ایک چیز کے واجب ہونے سے اس کا مقدمہ واجب ہو جاتا ہے یا نہیں، تو یہ بحث ہماری جو ہے وہ فقط واجب مطلق میں ہے۔ جس طرح مثلا نماز جو ہے جب پڑھی جاتی ہے تو اس کے جو مقدمات ہیں، مثلا طہارت ہے، رو بقبلہ ہے، تو لہذا وہاں ہم بحث کر رہے ہیں کہ نماز کے مثلا واجب ہونے سے ہم اس کے مقدمات کا وجوب بھی ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں، تو یہ ہماری گفتگو واجب مطلق کے بارے میں ہے، نہ کہ واجب مشروط۔ مثلا اگر آپ فرض کریں کہ حج جو ہے وہ استطاعت کی بنسبت، اب یہاں جو ہے وہ استطاعت مقدمہ ہے حج کے لیے، تو لہذا ہماری بحث جو ہے وہ واجب مشروط سے نہیں بلکہ واجب مطلق کے لیے ہے۔ تو لہذا اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جو نزاع اور اختلاف ہے وہ نہیں ہے سوائے واجب مطلق کے، جس طرح نماز مقدمات کی بنسبت دون المشروط، یعنی یہ ہماری بحث اور گفتگو مشروط واجب مشروط میں نہیں ہے، جس طرح حج جو ہے وہ استطاعت کی بنسبت ہاں واجب مشروط ہے۔ اب اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ بھئی کیوں نزاع جو ہے یہاں ہمارے یہ جو اختلاف ہے وہ فقط واجب مطلق کے بارے میں ہم بحث کر رہے ہیں کہ مثلا نماز کے واجب ہونے سے اس کے مقدمات جو ہیں وہ بھی واجب ہو جاتے ہیں یا نہیں، تو کہتے ہیں اس لیے کہ لأن المشروط لا اشکال فی عدم وجوب مقدمتہ بل انما یجب ذو المقدمۃ فیہ عند حصول المقدمہ۔ کہتے ہیں اس لیے کہ مثلا جب حج اگر کوئی شخص مستطیع نہ ہو تو اصلاً حج واجب ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں مشروط جو ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ اس کا مقدمہ جو ہے وہ واجب ہے ہی نہیں۔ مثلا فرض کریں ابھی ایک شخص جو ہے مستطیع نہیں ہوا ہے تو
وہاں جانا جو ہے، مسیر کا، مسافت کا طے کرنا، وہ واجب ہے ہی نہیں. اب مستطیع بن جائے پھر جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے. کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَجِبُ ذُو الْمُقَدِّمَةِ فِيهِ عِنْدَ حُصُولِ الْمُقَدِّمَةِ، یعنی جب مقدمہ وجوبیہ حاصل ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ حج واجب ہوتا ہے. پھر گفتگو ہوگی کہ بھئی اب حج جب ایک شخص مستطیع ہو گیا ہے تو جو حج کے مقدمات ہیں، مثلا مسافرت طے کرنا اور دوسرے کام ہیں انجام دینا، واجب ہے یا نہیں. تو یہ پھر استطاعت کے حصول کے بعد جو ہے وہ واجب مطلق بن جائے گا. جس طرح اشارہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا حَصَلَتِ الْمُقَدِّمَةُ الْوُجُوبِيَّةُ، جب مقدمہ یہ وجوبیہ حاصل ہو جائے، یعنی مثلا استطاعت حاصل ہو گئی، اب یہ حج واجب ہو گیا. کہ جس کی توضیح دیتے ہیں اے التی وجب ذو المقدمۃ عند حصولها، جب یہ استطاعت حاصل ہو گئی تو ذو المقدمہ جو حج ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. تو اب صار الواجب واجبا مطلقاً، اب یہی حج جو ہے اپنے مقدمات کی بنسبت کیا بن جائے گا؟ واجب مطلق بن جاتا ہے. کہ صار الواجب، یہ واجب جو مثلا حج ہے واجباً مطلقاً ہو جائے گا، واجب مطلق ہو جائے گا بالنسبت الی بقیہ مقدمات الوجودیت، جو اس کے دوسرے مقدمات وجودیہ ہیں ان کی بنسبت یہ واجب مطلق ہو جائے گا. اب ہم حج کے بارے میں بھی یہ بحث کریں گے کہ بھئی ایک شخص مستطیع ہو گیا ہے تو آیا حج کے واجب ہونے کے بعد جو اس کے مقدمات وجودیہ ہیں کہ جن پر حج موقوف ہے، آیا یہ بھی واجب ہو گئے؟ اس کا وجوب ہم ثابت کر سکتے ہیں. کہ مقدمات وجودیہ کی توضیح دیتے ہیں اے التی لا یمکن وجود الواجب الا بفعلها. مقدمات وجودیہ ان واجب کو کہا جاتا ہے کہ واجب کا وجود ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ جب آپ ان کے مقدمات کو انجام دیں. مثلا حج کا انجام دینا یہ متوقف ہے کہ بھئی آپ یہاں سے جائیں مکے کی طرف، اگر نہیں جائیں گے تو حج ممکن نہیں ہے انجام دینا ان کا. تو یہ جو مقدمات وجودیہ ہیں ان کے بارے میں بحث ہوگی. جس طرح کہتے ہیں کالمصیر الی مکہ بالنسبۃ للحج، مثلا مسافت طے کرنا مکے کی طرف حج کے لیے، تو یہ مسیر الی مکہ جو ہے یہ مقدمہ وجودیہ ہے. اب جب حج ایک شخص کے لیے واجب ہو جائے کیونکہ وہ مستطیع ہو چکا ہے، تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آیا حج کے واجب ہونے سے یہ مسیر الی مکہ جو اس کا مقدمہ ہے یہ بھی واجب ہو گیا ہے یا نہیں ہے. وصارت موضعا للنزاع فی المقام، اب یہ حج جو ہے اس استطاعت کے بعد میں ہماری بحث میں اور گفتگو میں آ جائے گا کیونکہ یہ اب واجب مطلق بن چکا ہے. تو لہٰذا ہماری یہ جو گفتگو ہے کہ مقدمۃ الواجب واجب عملہ، یہ صرف واجب مطلق میں ہماری گفتگو ہے، واجب مشروط میں نہیں. اب دوسرے نقطے کی طرف آتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مقدمہ واجب ہے یا نہیں ہے، تو اس وجوب سے کون سا وجوب مراد ہے؟ آیا وجوب شرعی ہے یا وجوب عقلی ہے؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں ثم الظاہر ایضا من وجوب المقدمۃ وعدمہ، کہتے ہیں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مقدمہ واجب ہے یا نہیں، اس سے ظاہر یہ ہے کما صرح بہ کثیرون، کہ دوسرے بہت سارے علماء نے بھی یہی بات کی ہے کہ هو الوجوب الشرعی، یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی مقدمہ واجب ہو جاتا ہے یا نہیں، یعنی شرعاً واجب ہو جاتا ہے. لل وجوب العقلی، کہتے ہیں یہ وجوب عقلی مراد نہیں، یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ بھئی عقلاً بھی یہ مقدمہ واجب ہے یا نہیں، کیونکہ عقلاً تو روشن ہے اور اس میں کسی نے بھی بحث گفتگو نہیں کی، سب نے کہا ہے عقلاً تو واجب ہے. کہتے ہیں لأنہ مما لا اشکال فیہ، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، یعنی سب نے کہا ہے کہ یہ ذو المقدمے کے واجب ہونے کے ساتھ ساتھ عقلاً مقدمہ بھی واجب ہو جاتا ہے. لیکن آیا شرعاً بھی یہ واجب ہے یا نہیں، یہاں جو ہے وہ بحث ہے. والظاہر من جملۃ منہم ان النزاع فی الدلالۃ اللفظیۃ لدلیل ذی المقدمہ علی وجوب مقدماتہ وعدم الدلالہ. اچھا، دوسرے مسئلے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ
مقدمہ واجب ہے یا نہیں، اس کے وجوب کا استفادہ دلالت لفظیہ سے ثابت کر رہے ہیں۔ مثلا مولا نے جو کہا ہے صلی نماز پڑھو، تو یہ خود لفظ صلی جو ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ مثلا طہارت جو وضو ہے وہ بھی واجب ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا وہ بھی واجب ہے، جو اس کے مقدمات ہیں۔ مثلا آیا یہ دلالت لفظیہ ہے، اسی سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، یا یہ دلالت لفظیہ اس پر دلالت نہیں کرتی؟ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ بعض علماء کے جو ہے ان میں یہ ظاہر ہوا ہے کہ ان کی بات سے کہ ان النزاع فی الدلالت لفظیت ہے، یعنی یہ جو ہماری بحث ہے وہ دلالت لفظیہ کے بارے میں ہے۔ وہ دلالت لفظیہ للدلیل ذی المقدمہ، جو ذی المقدمے کی دلیل پہ، مثلا لفظ صلی جو ہے وہ نماز کے وجوب پر دلالت کرتے ہیں، آیا یہی دلالت کرتا ہے علی وجوب مقدمات ہی، کہ اس کے جو مقدمات ہیں وہ بھی واجب ہیں یا نہیں؟ وعدم الدلالہ، یا یہ دلالت ہے یا یہ دلالت نہیں ہے، یہ بھی انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ اختلاف اور بحث ہمارے یہاں پہ ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ولیکن صرح بعضهم ایضا ان النزاع ينبغي ان يكون في الملازمة العقلیة بین ذی المقدمة و بین وجوب المقدمہ و عدمها۔ بعض نے کہا ہے کہ ہماری بحث جو ہے وہ دلالت لفظیہ میں نہیں بلکہ ملازمہ عقلیہ میں ہے۔ یعنی بعض نے کہا ہے کہ ہماری نزاع اور گفتگو یا جو بحث ہے ہماری دلالت لفظیہ میں ہے، لیکن کہتے ہیں بعض نے یہ صراحت کی ہے کہ ہمارا جو نزاع ہے وہ سزاوار ہے کہ وہ ملازمہ عقلیہ بین وجوب ذی المقدمہ، مثلا نماز جو ہے وہ واجب ہے، اور بین وجوب المقدمہ، اور جو اس کا مقدمہ ہے مثلا طہارت وضو وغیرہ، تو ان میں یہ ملازمہ عقلیہ ہے یا نہیں ہے؟ بعض نے کہا ہے کہ ہماری بحث جو ہے وہ ملازمہ عقلیہ میں ہے، دلالت لفظیہ سے ہماری بحث نہیں ہے کہ آیا یہ جو ہے ملازمہ عقلیہ ہے و عدمہا، یا ملازمہ عقلیہ نہیں ہے۔ فہا ہونا مقامان، یہاں پر کہتے ہیں دو مقامات ہو گئے، کہ ایک یہ کہ ہماری بحث جو یہ ہے کہ مقدمہ واجب ہے یا نہیں، تو اس سے مراد وجوب شرعی ہے یا وجوب عقلی ہے، اور اس طرح جو ہے ہماری بحث دلالت لفظیہ میں ہے یا ملازمہ عقلیہ میں ہے۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ہم ان دو موارد کے بارے میں جو ہے اپنی نظر دیں گے۔ تو آگے جو ہے صاحب کتاب ان دو مقامات سے بحث کریں گے کہ انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں مورد بحث قرار دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔